اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی جہد ایمانہم پرزور قسمیں جہد ایمانہم پرزور طریقے سے قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی جہد ایمانہم پرزور طریقے سے قسمیں کس بات پر لا یبعث اللہ من یموت کہ اللہ نہیں اٹھائے گا اسے جو مر گیا جو فوت ہو گیا اللہ نہیں اٹھائے گا یعنی اللہ زندہ نہیں کرے گا دوبارہ اللہ نہیں کھڑا کرے گا اللہ نہیں اٹھائے گا اسے جو مر گیا اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں وعدن علیہ حقا وعدہ ہے اس اللہ پر لازم یعنی یہ تو وعدہ ہے اللہ پر لازم وعدہ ہے اس پر لازمی طور پر یعنی اللہ پر یہ تو لازم ہے کہ وہ دوبارہ کیا کرے گا زندہ کرے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ تو لازم ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی انہیں حقیقت کا نہیں پتہ کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کس قدر ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ آگے ایک وجہ بتا دی کہ دوبارہ زندہ کرنا یا قیامت برپا کرنا حساب و کتاب لینا دوبارہ زندہ کرنا اور حساب و کتاب لینا یہ کیوں ضروری ہے فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے تاکہ وہ اللہ ظاہر کر دے ان کے لیے واضح کر دے ان کے لیے کیا الذی یختلفون فیہ وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے تھے تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ کس میں اختلاف کرتے تھے اسی میں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو اللہ یہ کرے گا تاکہ یہ ان کا مسئلہ شک بھی کیا ہے دور ہو جائے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ بے شک وہ کیا تھے جھوٹے تھے جو لوگ انکار کرتے تھے وہ بھی جان لیں کہ وہ کیا تھے جھوٹے تھے انما قولنا لشیء بے شک ہمارا کہنا کسی شے کے لیے قولنا ہمارا قول ہمارا کہنا کسی شے کے لیے اذا اردناہ جب ہم ارادہ کر لیں اس کا تو ہمارا قول کسی شے کے لیے جب ہم ارادہ کر لیں اس کا تو ان یہ ہوتا ہے کہ نقول لہ کن تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے کن تو فیکون پس وہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے کن تو فیکون پس وہ ہو جاتا ہے توجہ فرما لیں پچھلی آیات میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں کے انکار کی بات ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسولوں کا بھی کیا کر رہے ہیں آج کے سبق میں ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ وہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں صرف وہ اسی بات کے انکاری نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سچے ہیں وہ اس کے انکاری ہیں تو وہ آخرت کے بھی کیا ہیں انکاری ہیں اور آخرت کے بارے میں یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا جیسے کوئی بندہ نہیں کہتا میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا اب چونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے اس لیے قسمیں بھی اللہ کی اٹھا رہے ہیں لیکن وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں مانتے تو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں جہد ایمانہم قرآن کہتا ہے بڑی پرزور طریقے سے قسمیں جیسے ان کو کوئی شک شبہ ہی نہ ہو اپنے دعوے میں اور اپنی بات میں حالانکہ ہے بالکل جھوٹ باطل غلط بات پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں وہ تو لا یبعث اللہ من یموت وہ یہ قسمیں کھا کے یہی کہتے ہیں جی کہ دوبارہ جو مر جائے وہ دوبارہ اٹھے گا نہیں دوبارہ زندہ نہیں ہوگا تو فرمایا وعدن علیہ حقا یہ تو وعدہ اللہ پر لازمی طور پر ہے دیکھو اللہ کے ذمے کسی نے کوئی شے نہیں کی نہ کوئی کر سکتا ہے لیکن جو چیز اللہ اپنے ذمے لے لے پھر اس کا ہونا یقینی ہے
اور دوسرا اللہ جو وعدہ کر لے پھر وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس بات کا تو اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ بھائی ایک دن تم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے, تاکہ تمہارے ان جھگڑوں کا فیصلہ تو ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. تو ظاہر ہے دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں, کافر بھی ہیں, حق پہ چلنے والے بھی ہیں, باطل پہ چلنے والے بھی ہیں. تو دونوں طرح کی جو زندگی گزارنے والے ہیں ان کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ساری زندگی پابندیوں سے زندگی گزارتا ہے جو اللہ نے لگائی ہیں, اور دوسرا آزاد زندگی گزارتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا فیصلہ بھی نہ ہو اور کوئی اس کا انجام بھی نہ ہو اور پھر اس پر کوئی جزا اور سزا بھی نہ ہو. تو اس لیے فرمایا ایک دن ایسا ہے جس دن تم نے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے, اور پھر تم نے اپنے کیے کا حساب و کتاب بھی ضرور دینا ہے. اگر زندگی اچھی گزری ہے تو پھر اس کا بہترین صلہ ملے گا, بہتر اجر ملے گا, بلکہ اس کی سوچ سے بھی کہیں کیا ہے زیادہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اس بنیاد پر جو اس نے تنگی اور پابندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور جس نے من مرضی کی زندگی گزاری, کفر پر زندگی گزاری ہے, اور الٹا یہ کہے کہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہا کہ جو مرضی کریں یہی جنت اور یہی دوزخ ہے, اس کے بعد تو پھر جناب کچھ ہے ہی نہیں. تو فرمایا ہم ان سے بھی کیا لیں گے, حساب لیں گے. تو جو آخرت کو مانتا ہے اس میں, اور جو آخرت کو یا دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتا اس میں فرق تو واضح ہو جائے. تو اس لیے فرمایا اس لیے بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے, کھڑا کرنا ضروری ہے, تاکہ تمہارے اس جھگڑے میں فیصلہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ان کا گھمنڈ و گمان بھی ختم ہو جائے کہ جو قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتے ہیں, تاکہ یہ بھی جان لیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. تو جب ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر انکار کیسے کریں گے. اب کہتے ہیں کہ جی اٹھیں گے نہیں, تو جب زندہ اللہ کر دے گا, کھڑا کر دے گا, تو انکار کیسے کرے گا. خود پہ گزر رہی ہوگی, خود پہ بیت رہی ہوگی, تو انکار کیسے کرے گا. پھر جب حساب و کتاب سے گزرے گا تو مانے گا کیسے نہیں. سمجھ آ رہی بات جی. تو تاکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ حجت بھی کیا ہے پوری ہو جائے, اور یہ جان لیں کہ واقعتاً ہم نے کیا کیا ہے, جھوٹ بولا. ان پہ بھی یہ واضح ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے واقف نہیں ہے, اللہ کی طاقت سے واقف نہیں ہے. فرمایا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تمہیں بڑا عجیب نظر آتا ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا, مرنے کے بعد زندہ جب ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں, ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں, مٹی میں مل جاتی ہیں, ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ زندہ ہونا, کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو گویا ان کے دماغوں میں یہ خلش موجود ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی واقف نہیں ہے, اور ان کو شکوک و شبہات ہیں. وہ اللہ کی ذات کو بھی شاید اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرتے ہیں. تو فرمایا سنو, انما قولنا لشیء اذا اردنا, ہم جب کسی کام کا ارادہ کر لینا تو اس کے لیے ہمارا صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں کن ہو جا, تو وہ کام کیا ہے, ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ اتنا آسان ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا چٹکی میں ہو جاتا ہے. آپ لفظ کن اور فیکون میں ٹائم لگاتے ہیں, یعنی ہم جب اس کو ادا کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے. کن کہا جائے, کن کا معنی ہو جا, کن تو فیکون, بس وہ کیا ہے, ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ہیں, اصل میں اللہ کا ارادہ ہے, وہ ارادہ ہی کام کا ہو جانا ہے. جب وہ ارادہ کر لے تو وہ کام کیا ہے, ہو جاتا ہے. یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اللہ کا ارادہ ہے تو وہ کام کیا ہے, ہو جاتا ہے. اس ارادے کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ ہیں کہ وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ ہو جا, تو وہ کام کیا ہے, ہو جاتا ہے. کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, یہ بھی کوئی محتاجی نہیں ہے, یہ تو اس کی تعبیر ہے. تو اس لیے اللہ جل جلالہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو وہ کام کیا ہے, ہو جاتا ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. وکان امر اللہ مفعولا, تو اس کے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر کیا ہے, قادر ہے. تو یہ ان کے ذہنوں میں بڑا سوال ہے جناب کہ یہ جب بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہے دوبارہ جی اٹھنا. فرمایا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, ہم تو اس کے لیے کن کہیں گے اور وہ سب کچھ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آخر ایک دن انصاف کا ہونا چاہیے, تاکہ حق اور باطل میں اور مومن اور کافر میں فرق ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اس کی قدرت کے لیے تو کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں, ہر کام اس پر کیا ہے, آسان ہے. تو اس لیے بھی یہ دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ ہونا کوئی مشکل نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ
اللہ وعدہ کر چکے ہیں اور وہ وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے، تو جو جس کام کا اللہ فیصلہ کر لیں اور اللہ وعدہ کر لیں تو پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ لہذا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور حساب و کتاب ہوگا۔ جو کچھ کسی نے زندگی گزاری ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، پھر اسی کے مطابق اس کے جو ہے نا وہ ٹھکانے کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔